إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المسلمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات مستمعین محترم قیامت والے دن کا فیصلہ انسان کے نام اعمال کے بدلی ہونے پر ہے
نیکیوں کا پلہ انسان کا وقتی ہوا تو انسان کا انجام اللہ کے ہاں بہت اچھا ہے، اور اگر یہ نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھرپور کوشش کرنے کا موقع دے گا کہ جاؤ اور جا کے اپنے عزیز و اقربا سے جا کے مانگو، کوئی نیکی تمہیں دے دے، اور جس سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا وسیع ہو جائے تو انسان پھر گھومے گا، چکر لگائے گا، اور دنیا میں جس کا بڑا دم بڑھتا تھا اور جس میں بڑا ناز کرتا تھا، کیونکہ انسان کے اپنے پاس تو کچھ نہیں ہوگا اس وقت، انسان کا دولت، پیسہ، عہدہ، وزارت، دنیا کی شہرت، حسن و جمال، مال، اولاد، سب کچھ تو ختم ہو چکا ہوگا، اور انسان کا صرف اور صرف ایک ہی انسان اس کی طرف توجہ کرے گا کہ میں کسی سے مانگوں نیکی کو، لیکن یاد رکھیں کوئی نیکی ایک بھی نہیں دے گا، ہر انسان نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ پیغمبر جہاں نفسی نفسی کہے، ہم اور آپ کیا چیز ہے وہاں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کو سارے سنگی دلی دوست دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر جو پرہیزگار تھے، نیکوکار تھے، نمازی تھے، جمعہ پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، رزق حلال کا خیال کرتے تھے، دنیا کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیے، رسول کو بھی راضی کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمتیں بھی کرتے تھے، اور دنیا کا تھوڑا سا وقت ایسے ہی رب کو راضی کرتے ہوئے گزارتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کئی طرح کے معاملات ایسے کر دے گا کہ ان کی بخشش ہو جائے گی، پھنسے بھی ہوں گے نہیں، نمبر اعمال ترازو کم بھی نظر آ رہا ہوگا نا، پھر بھی ان کی بخشش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکل آئے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، قیامت کو سفارش اسی کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گی، پہلے تو سفارش کی اجازت کسی کو نہیں، اللہ جسے اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق سفارش نہیں کر سکے گا کہ میں اس کی سفارش کر دوں، اس کی سفارش کروں، بلکہ سفارش کرنے میں بھی پابندیاں ہوں گی کہ تو اپنے رشتہ داروں کے اندر کافر کی سفارش نہیں کر سکتا، مشرک کی سفارش نہیں کر سکتا، نماز کا انکار کرنے والا، زکات کا انکار کرنے والا کلی طور پہ اس کی سفارش نہیں کر سکتا، نبی پاک کی ختم نبوت کے منکر کی سفارش نہیں تو کر سکتا، آخرت کا انکار کرنے والے کی تو سفارش نہیں کر سکتا۔ سفارش اگر شہید کو اجازت ملے گی کہ تو اپنے عزیز و اقربا میں سے 70 بندوں کی سفارش کر سکتا ہے، سبحان اللہ، فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، شہید جو اللہ کے راستے میں لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ اسے اجازت دے گا کہ اپنے عزیز و اقربا میں سے 70 بندوں کی سفارش کر کے فرمایا
فرمایا تیری سفارش ان کے حق میں قبول کر لی اور انہیں جنت دے دی جائے. سبحان. اب وہ 70 بندے یہی ہوں گے کہ جو توحید والے ہوں گے, سارے کام اچھے کرتے ہوں گے, بس بچا کے کچھ نیکیاں تھوڑی بہتی کو کم پڑ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ, کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو چکا ہوگا, جھوٹ بول بیٹھا ہوگا, کچھ چھوٹے موٹے کوئی ایسے گناہ ہوں گے, بعض دفعہ کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہوگا, ان کے بارے میں پھر اس شہید کو اجازت دی جائے گی, اس کے بارے میں تو سفارش کر سکتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے. اور میں تم بخشا ہوا ہے, تمہارے لیے تو عزتیں ہیں. تم تو دنیا میں اگر شہادت پا گیا تھا تو تمہیں حکم تھا کہ مردہ نہ کہا جائے, تو زندہ سے بھی بہتر. بل احیاء عند ربهم یرزقون. فرمایا شہیدوں کو مردہ نہ کہو, یہ تو زندہ ہے اور ان کو اللہ کے ہاں بڑا عزت والا رزق عطا فرمائے. اور قیامت والے دن ان کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے. اللہ سے دعا مانگے ہمارے لیے بھی اللہ ایسا کوئی ذریعہ اور وسیلہ پیدا فرما, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. فرمایا قیامت والے دن اگر میرا امتی ایسے کوئی تھوڑے سے مسئلے میں پھنس گیا کہ اس کو 1-2 نیکیوں کی ضرورت پڑ گئی, یہ کچھ کبیرہ گناہ کر بیٹھا اور توبہ دنیا میں نہ کر سکا, تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں ساتھ لے جاؤ. لیکن فرمایا توحید والا ہو, بڑی بڑے گناہ جو کبائر گناہ کفر ہے, شرک ہے اور نفاق ہے, ٹھیک ہے جی, حقوق العباد ہے, قتل عمد جان بوجھ کے قتل کر دینا یہ ہے. فرمایا ان سے اگر وہ بچا گیا نا, تو چھوٹے موٹے معاملے میں اڑ گیا اور سارے رشتے داروں سے کرنے ملتا کر کے ایک نیکی بھی نہ جمع کر سکا, اور ایسے محشر کے میدان میں رو رہا ہے, کرلا رہا ہے, پریشان کھڑا ہے. ماں باپ کہتے ہیں اس کو پکڑ لو, اللہ ہمیں چھوڑ دو, اور پریشان کھڑا ہے میری بیوی, میرے بچے, میری فلاں, میرا فلاں. فرمایا جس وقت میرا امتی اتنی پریشانی میں ہوگا, میں آگے بڑھ کے اس کو اپنے سینے سے لگا کے رب کو سفارش کر کے اس کو جنت دلاؤں. سبحان اللہ. یہ وہ ذرائع ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا ذریعہ اور ایسا معاملہ ہمارے حصے میں ڈال. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچے بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, بالغ عمر قریب 12-14 سال میں جا کے بچہ بالغ ہوتا ہے, 12-14 سال تک کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے. چھوٹی عمر میں دودھ پیتا بچہ بالغ ہونے سے پہلے تک نابالغ بچہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ نے, اس کی ماں نے صبر کیا. یہ کام بڑا اٹھا ہے. جس کا جوان پتر فوت ہو جائے, باپ اپنی زندگی میں اولاد کو مرتا ہوا دیکھے اور اس کا جنازہ اٹھائے, اور ماں مرنے سے پہلے اپنی اولاد کی موت دیکھ لے, دکھ بڑا ہوتا ہے. تکلیف وہی جانتا ہے جس کو یہ معاملہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس آزمائش اور تکلیف پہ نہ, یہ بڑے اچھے مسئلے ہیں. یہ صبر جس کو رب دے وہی صبر کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ سے گزرے, یہ قبرستان سے گزرے, تو وہاں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی, رو رہی تھی اپنے بچے کی خبر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صبر کا کہو. صبر کا کہا آپ نے. وہ کہنے لگی آپ کا کوئی فوت ہوا ہوتا تو آپ کر کے اس طرح صبر کر سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. آپ زیادہ جھگڑا نہیں کرتے تھے. کئی بندے ہوتے نا جھگڑالو ہوتے, نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑالو نہیں.
ایک بندے ہیں ادھر جو ہے نا جی بال کی کھال اتارنی شروع کر دیتے ہیں. آپ سے صرف بڑے درگزر کرنے والے, آپ نے اس کے ساتھ کوئی آپ نے بات پوچھنی نہیں کی. پیچھے سے آگے نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا تمہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. لگتا ہے وہ سفر کا مسئلہ ہے, آپ کہیں سفر پہ تھے. مگر میں تو صحابہ کرام صحابیات سب جانتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کوئی اجنبی عورت تھی. اور اب تو جس طرح ذرائع ایک دوسرے کو پہچاننے کے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نہیں تھا نا. اس وقت تو پہاڑ کی دوسری طرف پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہے, کچھ آواز بھی ہے کوئی کہ نہیں. یہ تو کوئی ادھر جاتا ہے تو پھر کوئی خبر ہوتی. تو خیر اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی. اس نے فوراً جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی, معافی مانگی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول میں صبر کر دیں. فرمایا نہیں, الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ. اللہ فرمایا جس وقت پہلی خبر ملتی ہے نا لفظ جگر کے فوت ہونے کی, اس وقت جو تیرے دل پہ تیر لگتا ہے اور تیرے منہ سے رفتار کا جو کلمہ نکلتا ہے نا, اس سے جنت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک بچہ فوت ہوا, اللہ نے ملک الموت سے پوچھا تو میرے بندے کی حالت سنا جس وقت تو اس کے جگر کے ٹکڑے کو نکال کے لایا, جس وقت تم نے اس کی محبوب چیز کو پکڑا اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو تم نے بجھا دیا اور اس کے دل اور کلیجے کو ہاتھ ڈالا اور اس کے بیٹے اور بیٹی کو فوت کر دیا, تو اس کی ماں اور باپ کی کیا حالت ہے. تجھے نیک بندہ صبر کرتا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ملک الموت کہتا اللہ تعالیٰ جی اس نے صبر کیا, انا للہ پڑھا. تو فرمایا جاؤ میرے بندے نے جو صبر کیا ہے اس کے بدلے جنت میں اس کا گھر بنا دو, اس کے لیے اوپر لکھ دو بیت الحمد, میری تعریف کرنے والے کا گھر. لیکن صبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں میں آپ کا تیسرا بیٹا ابراہیم ہاتھوں کے اندر جان نکل رہی اس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے. یہ تکلیفیں دکھ درد صرف ہم نے نہیں دیکھے, نبی پاک نے بھی دکھ بڑے دیکھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے دکھ دیکھے, آپ نے بڑی تکلیفیں دیکھی. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اشد بلاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سب سے زیادہ تکلیفیں دکھ پریشانیاں کس پہ آتی ہیں, آزمائشیں کس پہ آتی ہیں؟ فرمایا الانبیاء, نبیوں میں. اللہ اکبر, نبیوں میں آتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر نبیوں کے بھی امام تھے, امام الانبیاء تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں جان نکل رہی اور آپ کیا کہہ رہے تھے, ما نقول الا ما يرضى ربنا. فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن. اے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے دل کو بڑا غم ہے اور میری آنکھیں آنسو بہا رہے. آپ کا بیٹا ابراہیم نام تھا نا. اب تو کئی بچوں کے نام بتاتے, نام ہی نہیں پتہ چلتے کہ وہ نام ہے کیا. ٹھیک ہے نا جی, بچوں کے نام پتہ کہاں سے پکڑ لاتے ہیں, سارے سب ترجمہ بتا دیں. وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں ہوتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی. عربی ڈکشنری بول دیتے ہیں, سارا دیکھ لیتے ہیں, عربی ڈکشنری میں مل رہی پتہ نہیں کس زبان میں لفظ ہوتا ہے. تو ہم تو اپنے بڑوں انبیاء اور ان کے ناموں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. اللہ ہمیں انبیاء, صحابہ, صحابیات اپنے بڑوں کے ناموں کے اوپر نام رکھنے کی توفیق دے. اللہ اکبر. چلیے ٹھیک ہے نا جی. ایک بھائی کو میں نے کیا اپنے بچے کا نام یوسف رکھ دو, کیا لگا جو میرے فلاں بھی یوسف ہے. میں کہ تیرا یوسف اپنے کیوں ہے, کتنا پیارا نام ہے یوسف علیہ السلام کا. یہ میرے فلاں نے بھی نام رکھا ہوا ہے, فلاں نے بھی نام.
کہ وہ پتر ہے تیرا پتر نہیں ہے، ایسے تیرا ہی یوسف ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا ابراہیم کے نام کے بچے کا نام کیا رکھا جی؟ ابراہیم۔ سبحان۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابراہیم آنکھیں میری آنسو بہا رہی اور دل میرا غمگین ہے، لیکن اپنی زبان سے میں وہی لفظ بولوں گا جس سے میرا رب راضی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى۔ فرمایا ہر چیز اللہ اس کا مالک ہے اور اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے اس وقت سے کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں بتا رہا تھا کہ قیامت کو نیکیاں جب کم پڑ جائیں گی تو کئیوں کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے، نبی پاک سفارش کر دیں گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اسی طرح شہید سفارش کر دے گا، سبحان اللہ، اسی طرح یہ بچے جو نابالغ فوت ہو گئے اور ان کے والدین نے صبر کیا، یہ قیامت والے دن میرے بھائیوں جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ بھائی جنت میں جاؤ، تمہارا تو کوئی نیکی بدی ہے ہی نہیں، تم تو جنتی ہو، سبحان، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہتے اللہ تعالیٰ جی ہم نے جنت میں نہیں جانا، اللہ اکبر ہے، ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارے ساتھ ہمارے والدین جنت میں نہیں جائیں گے، سبحان اللہ، ایسی بات ہے نا عزت والی بات، لیکن ہے تکلیف ہے دنیا کے اندر، اولاد کا غم تکلیف، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح قیامت والے دن سفارشیوں کی کئی قطاریں لگ جائیں گی، قیامت والے دن حافظ قرآن آئے گا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجازت دے گا کہ تو بھی سفارش کر۔ میری پھوپھی جان تھی، فوت ہو گئی، کلثوم نام تھا، نیک خاتون تھی، نمازی پرہیزگار تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے قرآن مجید جس قرآن مجید کی حفظ کیا ہے نا جی، یہ 92 کی بات ہے، جس قرآن مجید میں نے حفظ کیا ہے نا، وہ قرآن مجید انہوں نے مجھے خرید کے دیا کہ پتر تو میں قرآن مجید تمہیں خرید کے دینا، اس میں حفظ کرنا۔ وہ اس طور میں رہتی تھی کہ میرے لیے کوئی نیکیوں کا ذریعہ پڑ گیا۔ پھر میں نے جب بھی گجرات رہتے تھے وہ، جب بھی ان کے گھر جانا، انہوں نے بڑا اچھا کھانا بنا کے مجھے کھلانا، بھتیجا تھا، خون ہوتا ہے، خونی رشتے ہوتے، انہوں نے کھانا بنا کھلا کے مجھ سے باتیں کرنی، گھر حالات کچھ نہیں ہے، وہ ساتھ کہنا پتر قیامت والے دن میری بھی بڑی بھی سفارش کر۔ میں نے کہا پتا نہیں میرا حال کیا وہاں ہوگا، یہ تو اللہ کو پتا ہے، کہنے لگے نہیں، جو حافظ قرآن ہے اللہ اسے سفارش کر دے گا۔ ہم نے اپنے مولوی صاحب سے سنا کہ پتر تو میری سفارش ضرور کر دے، توحید والی تھی، میں جب بھی دعا کرتا ہوں ان کے لیے ضرور دعا کرتا، اللہ میری اس پٹھو جان کی قبر روشن، اس نیک بندی کو اپنی جنت کا واسطہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قیامت والے دن حافظ قرآن کی برکت سے، عالم دین کی برکت سے، جو اس کے ماں باپ کو عزت ملنی ہے، اس کا تو کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو لازمی کسی نہ کسی بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کی توفیق کرنا۔ وقت کرنے، آج کل میں مدارس کھلے ہوتے ہیں، سال جب شروع ہوتا ہے نا جی، کسی اسکول کا جب ابتدا ہوتی ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ تو رکھتے ہیں جی میں نے فلاں جگہ اسکول میں بچے کو داخل کرانا ہے، ایڈمیشن ہو گیا، ایڈمیشن اوپن ہو گیا۔ آج کل جی رمضان کے فوراً بعد 15 شوال کے بعد مدارس دینیہ کے اندر بھی ایڈمیشن اوپن ہوتا ہے، ایڈمیشن کھل جاتا ہے داخلے، اور یہ بڑی عید تک داخلے جاری رہتے ہیں، حفظ کے اندر بھی، تجوید کے اندر بھی، درس نظامی علوم
اسلامیہ کے اندر، تو میں آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی مشورہ دوں گا، ہم سب بھائی اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچہ یا بچی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اور آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں اس لحاظ سے کہ میں نے اس سے کچھ دنیا کا کام لینا، بس اللہ کے لیے اسے وقف کر دے۔ اللہ آپ کو قیامت والے دن اس کا نتیجہ جب دے گا وہ دنیا کے سارے نتیجوں سے بہتر نتیجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جس وقت ہوگا، اللہ اپنے عرش کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں نور کے ممبر لگائے گا، سبحان اللہ، نور کے ممبر۔ فرمایا ان نور کے ممبروں کے اوپر ایسے بڑے بڑے سے لوگ نظر آئیں گے جو خود تو ان پڑھ ہوں گے، بات شاید ان کو اوپر سے پورا قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا نہ آتا، ساتھ لوگ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے آرڈر ہوگا کہ ان لوگوں کو نور کے ممبروں میں بٹھا دیا جائے، سبحان اللہ۔ وہ حیران ہو جائیں گے کہ جہاں لوگوں کا برا حال ہے، اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں نور کے ممبروں میں ہمیں بٹھا دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ حکم دے گا کہ ان کے سروں پہ تاج وقار رکھ دیا جائے، سبحان اللہ۔ جس کا ایک موتی دنیا جہان کی 100 دفعہ بھی دنیا تقسیم ہو جائے، فرمایا اس کی قیمت نہیں پہنچ سکتی، سبحان اللہ۔ اتنا قیمتی موتی لگے ہوں گے اس کو، اور تاج وقار جس وقت پہنایا جائے گا اللہ سے پوچھیں گے اللہ اتنی عزتیں کیوں ہمیں دی گئی ہیں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ تمہارا بچہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اس نے میری کتاب کو سینے میں محفوظ کیا، اسے یاد رکھا، اس پہ بڑا عمل کیا۔ فرمایا آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر ہر بندہ عمل کر کے جاتا ہے، مرنے کے بعد اسے اجازت نہیں ہوگی، لیکن واحد حافظ قرآن ہے، اللہ قیامت والے دن بھی اسے کہے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ جس طرح تم مسلمانوں کے اوپر مسجدوں میں محرابوں میں کھڑے ہو کے قرآن سنایا کرتے تھے، آج قرآن پڑھنے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کر دے گا، سبحان اللہ۔ ہمیں یہ عزت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یہ عزت نصیب فرمائے۔ لیکن میں انہیں اپنے خاندان میں کل نہیں بنا، میرے باپ نے، میرے والد صاحب نے، والدہ نے، ان کی خواہش ایسی کوئی نظر نہیں آتی تھی، اللہ نے تولا دیا، بعد میں انہوں نے وقف کر دیا۔ خاندان میں میرے ساتھ سے بڑے بچے دیکھ کے آئے، لیکن نہیں وہ چل سکے، اللہ کو جو منظور۔ لیکن میں کئی دفعہ بڑے روتا ہوں کہ ایسے جاتی طرف دنیا کی طرف جاتے جاتے ہم نے ایسے بول، اب میں ہوں، میرا یہ بچہ بیٹھا ہے، میں نے اس کو حفظ قرآن کے لیے کرنا کہ اللہ اگر تو نے اس طرف حفظ قرآن مجید کو کرنے کے لیے موڑ دیا تو قیامت تک آنے والی میری نسل میں کم از کم ایک بچے کو حافظ ضرور رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ابھی سے ذہن بنا لیں، اگر اللہ نے بچیاں دی ہیں تو وہ بھی کہیں کم نہیں ہوتے، بچیوں کے ادارے بھی ہیں، کسی بچی کو بھی عالم دین حافظ قرآن بنا دیں، اس قرآن کی برکت بڑی زیادہ ہے۔ تو خیر میں جو بات بتانا چاہتا تھا وہ موضوع اور طرف پلٹ گیا ہے۔ اصل موضوع یہی ہے کہ قیامت کو اگر نیکیاں کم ہو جائیں گی کسی نے نہیں دینی، کسی نے نہیں دینی۔ ہاں اللہ نے پھر بخشش کا سامان رکھا ہے، نبی پاک سفارش کر دیں گے، شہید سفارش کر دے گا، نابالغ بچہ فوت ہوا ماں باپ نے صبر کیا سفارش کر دے گا، اسی طرح حافظ قرآن کے ماں باپ کو عزت ملے گی، اس بچے کو کہا جائے گا تو بھی سفارش کر۔ ابھی بچہ پریشان ہوگا کہ میرا تو کوئی بچہ بھی فوت نہیں ہوا، میرا کوئی بچہ حافظ بھی نہیں ہے، کہیں سفارش نہیں ہو رہی،
ادھر سے دوڑتے ہوئے سورۃ بقرہ آ جائے گی، سبحان اللہ، جو بہت بڑے پرندوں کا جھنڈ بنا ہوگا، سائبان کی طرح آ کے اس کے سر پہ کھڑی ہو جائے گی اور اس کو سایہ کر دے گی اور اللہ سے کہے گی اللہ تعالیٰ جی میں تیرے قرآن کا حصہ سورۃ بقرہ ہوں، میں اس بندے نے مجھے سینے سے لگایا، پڑھتا رہا، سمجھتا رہا، عمل کرتا رہا، مجھے محبت سے پڑھتا رہا، اللہ میں تیری قرآن کی سورت سفارش کرتی ہوں، اس کی بخشش کر۔ سبحان اور کوئی نہ کوئی تو ٹوٹلائیے، کوئی نہ کوئی تو ذریعہ بنا جائے تاکہ کام بن جائے، کیونکہ فاطمہ دیا کتاب ہی امین ہی، جس وقت نامہ اعمال انسان کو نئے ہاتھ میں مل جائے گا، میں اقول ہاں وہ اقرا وہ کتابیہ، پھر تو بارے میں آرے ہو جائیں گے۔ جس بندے کو نامہ اعمال نئے ہاتھ میں مل جائے گا اور ملنا اس وقت ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس وقت نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ہو سکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں دنیا کے اندر کہ فلاں بندہ یار میٹرک میں پاس ہوا، اسٹار لگتی کہتے ہیں کہ یہ جو بندے کو کیا لگے گی اسٹار، انہوں نے کہا یار بندے محنت کی لگتی ہے لیکن بیچارہ پہنچ نہیں سکیا کہ ایسے تو 10 نمبر تو رہ جاتے، تو پھر چیکر کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اس بندے کو اسٹار لگا کے یار اگلی دفعہ ضرور پریشان کرنا ہے، اس کو سیٹلی نہیں دینی ہے، اس کو اسٹار لگا کے پاس کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہے گا میرے بندے نے کوشش بڑی کی ہے لیکن ایک دو نیکیاں تو بس رہتا گیا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی قرآن کو سفارشی بنا دے گا، کبھی اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کو سفارشی بنا دے گا، کبھی اللہ رب العزت قرآن کسی چیز کو سفارش بنا دے گا، یا پھر اللہ رب العزت اپنی رب کی اپنی رحمت کر دے گا۔ اللہ اپنی رحمت کر دے گا، اللہ کے پاس تو سارے اختیار ہیں نہیں، وہ تو کل اختیار کا مالک ہے، وہ جہنم ختم کر دے سب کو جنت دے دے، اس پر بھی وہ اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کلی اختیار رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ سبحان یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بخش دے اور معاف فرمائے۔ اب کوئی سفارشی نہیں ہے جی، کسی کی طرف سے کوئی سفارش، اللہ پھر اپنی رحمت جو ہے اللہ اس سے پھر اسے معاف کرے، فرمائے گا میرے بندے کہیں سے کچھ نہیں ملا، اللہ جی کچھ نہیں ملا، کوئی سفارشی نہیں جی، کوئی سفارشی نہیں، جب پھر دیر اپنی دائیں طرف وہ دیکھے گا تو چمکتا ہوا بہت پہاڑ نیکی کا بنا ہوا، سبحان یہ اللہ کی رحمت، وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ کیا، فرمایا یہ میری رحمت ہے، یہ تیری ایک نیکی تھی، چھوٹی سی حقیر سی، دنیا میں تو نے جس کی کوئی اوقات نہیں سمجھی کہ کوئی نیکی نہیں، راستے میں جاتے ہوئے تم نے راستے کو صاف کیا، کوئی کینکر کوئی کانٹا کوئی چیز بڑی تھی جس سے راہگیر کو نقصان ہو سکتا تھا، تو نے وہ پتھر ہٹا کے سائڈ پہ رکھ دیا، تمہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ شاید یہ بھی کوئی نیکی ہوتی ہے، فرمایا میں نے وہ میری نیکی سے سنبھال کے رکھی، اور فرمایا آج وہ نیکی میں نے جس طرح ماں بچے کو پالتی ہے میں ایسے اسے پالتا رہا، اور بہت پہاڑ جس کی وہ نیکی ہے اسے لے اور اپنے نامہ اعمال کو وزنی کر اور جنت میں چلا۔ لیکن رب کی رحمت ہو رہی ہے، ایک بندہ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر، یہ رحمت والا سودا ہوگا تو معافی ہوگی، مگر نہ ہماری اوقات کوئی، اللہ کی رحمت سے ہی بخشش ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک بندہ آئے گا 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے، اور یہ تو ایک دو نیکیوں کی میں بات سنا رہا تھا، ایک دو نیکیوں کی، اس چلنے کے بعد نیکیاں ہے ہی نہیں، 99 رجسٹر گناہ ان کے اٹھائی دیتا ہے، اللہ صرف اللہ تعالیٰ پوچھیں گے شاید کوئی نیکی نکل آئے، پر اس کو پتا تو اللہ کو ہے نا سارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنی رحمت کے تذکرے ایسے ہمارے سامنے بھی کیے ہیں نا
کہ اے میرے بندے کہ جتنا بھی گناہگار ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیرے گناہوں سے میری رحمت آگے ہے اور تم معافی کا طلبکار بس رہنا، مجھ سے امید رکھنا کہ میں معاف کر دوں گا۔ اگر تم نے مجھ پہ امید بھی نہ رکھی تو میں کہوں گا یہ میرا بندہ ہی نہیں ہے جس نے میری رحمت پہ امید نہیں رکھی۔ فرمایا جتنا بھی گناہگار کیوں نہیں ہے تمہیں یہ تو مجھ پہ مطلب بھروسہ رکھنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اب دیکھ لو اللہ کی رحمت ہو رہی، اللہ فرمائے گا دیکھیے لگو اس کی کوئی نہ کوئی ہے، ایک چٹ برآمد ہوئے گی پرچی، حدیث سے بطاقہ اسے کہا جاتا پرچی والی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمائے گا اس کو بھی وزن میں رکھو ترازو میں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ برائی ہے تو وہ بھی میں ترازو میں تولوں گا، نیکی ہے تو وہ بھی ذرہ برابر ہوئی تو وہ بھی ترازو میں تولی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں 99 رجسٹر جو تا حد نگاہ ہے، جو ساری عمر گناہوں کی لسٹ ہے نا اس بندے کی، وہ 99 رجسٹر ہے ایک پلے میں رکھے ہوئے، اور یہ چٹ کا کوئی وزن ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمت سے بنا دی ہے، سبحان اللہ، یہی رحمت ہے۔ فرمایا تیرا کوئی سفارش کی نہیں، فرمایا اے میرے بندے تو نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا، وہ چٹ رکھ کر 99 رجسٹر ہواؤں میں بات کریں گے اور وہ چٹ کا وزن اللہ بڑھا دے گا۔ اللہ ہماری نمازوں کا وزن بھی زیادہ کرے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی یہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں جو بھی اللہ اس کو بھی تولے اس کا وزن ہو، اخلاص سنت ان چیزوں کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ اللہ ہمیں خشوع خضوع سے نماز کی اور اخلاص سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ایک چٹ نے اتنا وزن کر دیا، سارا محشر کا میدان دیکھ رہا ہوگا، نبی ولی پیغمبر دیکھ رہے ہوں گے اور فرشتے اس بات کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اس چٹ کو کھولو، اس حدیث میں بتاتا ہے اس چٹ کو کھولا جائے گا، اس پرچی میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا لا الہ الا اللہ کا وزن کتنا؟ حضرت نوح علیہ السلام مرتے وقت اپنے بچے کو 2 باتوں کی نصیحت کر کے گئے تھے، پتر 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، ایک سبحان اللہ کا لفظ اپنی زبان پہ جاری رکھنا کیونکہ اس کی برکت سے پوری کائنات کو رزق ملتا ہے۔ اور میں سبحان اللہ یرزق بها الخلائق، ساری کائنات کو سبحان کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اور دوسرا کہا حضرت نوح علیہ السلام سب سے زیادہ عمر پائی، نوح علیہ السلام نے اپنے پتر کو کہا دوسری چیز لا الہ الا اللہ کو ہلکا نہ سمجھنا، ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو، اور میں ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو، اس کا وزن سب سے اور میں ساری کائنات پگھلا کے کڑا بناؤ اور اس کے اندر لا الہ الا اللہ کو پرو دو تو اس لا الہ الا اللہ کے وزن سے وہ کڑا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوئی اس کے اوپر، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ کے سامنے شرمسار کھڑا، نیکی کوئی نہیں، برائیاں 1000 ہیں، نیکی کوئی نہیں، برائیاں یہ نہیں کہ بخشش کے سامان اللہ پیدا خود کر، سفارش بھی کوئی نہیں، نہ قرآن سفارش کر رہا کوئی نہیں، سفارش بھی کوئی، اب سفارشی جب کوئی نہیں، پیغمبر سفارش نہیں کر رہے، کوئی سفارشی نہیں ہے تو اللہ نے اپنی رحمت کر سبحان اللہ۔ میں کوئی عمل تو کیا ہوگا بتاؤ، پتا تھا اللہ اپنی رحمت دکھانا چاہتا ہے، فرمایا چلو کوئی چیز مل جائے چلو جو ہے جی وہ پاس کر سبحان۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ممتحن کو کہتا ہے یار کل واللہ ہی سنا دے تمہیں میں پاس کرنا کوئی لفظ بول ہی بسم اللہ ہی سنا، اسی طرح اللہ نے معافی کرنی تھی اس
کبیرہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ دین نیکی کوئی نہیں، بس ایک میں بات سمجھ آئی ہے، میں مالدار تھا، لوگ مجھ سے قرض لیتے تھے، رشتے دار عزیز و اقربا دوست یار، میں دے دیتا، اکثر کو میں معافی کر دیتا اور کئیوں کو مہلت دے دیتا تھا، پھر کہتے تھے نہیں مگر پیسے نہیں ہوئے، پھر مہلت دے دیتا تھا، میں نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں ان کی طرف، میں پوچھا ہی نہیں ان کو، اللہ نے مجھے اتنا دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے بندوں پہ رحم کرتا رہا، یا آج میں تجھ پہ رحمت کرتا ہوں اور تمہیں معاف کر میری جنت کا واسطہ۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ اور ذریعہ جو قیامت والے دن ہمارے لیے سفارشی بن جائے، یا تو اپنی اولاد کو دین کا خادم بناؤ، حافظ قرآن قاری قرآن ایک بچے کو دے دو اللہ کے راہ، مدارس کا داخلہ کھلا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پیچھے دعا بھی کرتے گئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ سمیٹی جائے، وہ جنت کی لاٹری ہے انشاءاللہ نکل آئے اور اس میں آپ کی دنیا آخر سنوار دیں گے، سبحان اللہ۔ اور یا پھر ایسا اپنی نیکی کا عمل کر لے قیامت کو وہ ہمارا سفارشی بن جائے اور اللہ ہماری بخشش فرما دے، اللہ مجھے اور آپ کے اعمال کو بدلی کر دے، اللہ ہمارے لیے سفارش کا بندوبست فرما دے، نہیں تو پھر اللہ آپ کی رحمتیں کر دے، اللہ اپنی رحمتیں کر دے، ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں اور اللہ کی رحمت اپنے بندوں ہی کے لیے ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے، معافی فرمائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ زندگی اور موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا